1904 میں کندن لال سہگل جموں کے ایک گھرانے میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد امر چند سہگل تحصیلدار تھے اور مہاراجہ جموں کشمیر کے ملازم تھے۔ والد کو اپنے بیٹے کے گانے کا شوق کا تن پسند نہیں تھا، لیکن والدہ کیسر دیوی جو خود بھجن اور لوک گیت گایا کرتی تھیں، اپنے بیٹے کو شوق کو ہوا دیتی رہیں۔ ماں بیٹا اکثر گھنٹوں بیٹھ کر گیت گاتے اور مناجات پڑھتے۔ سہگل کی عمر 10 سال تھی جب ایک تہوار کے موقع پر انہوں نے رام لیلا میں سیتا جی کا رول ادا کیا۔ برسوں بعد کندن لال سہگل کلکتہ کے نیو تھیٹر سے وابستہ ہو گئے اور خود کو سیگل کشمیری کے نام سے متعارف کروایا۔ انہوں نے اپنے کام کے بارے میں گھر والوں کو کچھ نہیں بتایا۔ وہ تھیٹر میں اپنا نام بھی سہگل کی بجائے سیگل بتاتے تھے۔ یہ 1938 کی بات ہے جب سہگل نے جلندھر میں مقیم اپنی ماں کو رقم منی آرڈر کی، تب انہیں معلوم ہوا کہ بیٹا فنکار بن گیا ہے۔ بعد میں وہ کلکتہ اور بمبئی میں گلوکار کے طور پر مشہور ہو گئے اور انہیں ایک اداکار کی حیثیت سے بھی پہچانا گیا۔ کے سہگل نے موسیقی کی تعلیم تو حاصل نہیں کی تھی، لیکن جموں ہی کے صوفی پیر سلمان یوسف کے سامنے اکثر ریاض کرتے تھے۔ کہتے ہیں سہگل نے وصیت کی تھی کہ ان کی ارتھی اٹھاتے وقت یہ گانا بجایا جائے جس کے بول تھے، جب دل ہی ٹوٹ گیا ہم جی کے کیا کریں گے۔ سہگل کی شادی آشا رانی سے ہوئی تھی جو ہماچل کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی باسی تھیں۔ ان کی زندگی کا ایک قصہ مشہور ہے کہ سہگل صاحب کی نئی فلم چنڈی داس ریلیز ہوئی تو ان دونوں وہ نئے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے۔ ایک روز سہگل اپنی اہلیہ اور گھر والوں کے ساتھ فلم دیکھنے آئے۔ وہاں ان کے پرستاروں نے انہیں پہچان لیا اور لوگ ان سے ملنے آتے رہے، اس لیے وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزار سکے۔ اس فلم میں بطور اداکار سہگل صاحب کی شادی کا منظر بھی تھا۔ جب پردے پر یہ سین دکھایا جا رہا تھا تو سہگل صاحب اپنی نشست پر موجود نہیں تھے۔ سہگل صاحب بعد میں آشا رانی کو مشکل سے سمجھانے میں کامیاب ہوئے کہ وہ فلم تھی اور اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اہلیہ کو یقین دلانے کی غرض سے وہ انہیں اسٹوڈیو بھی لے گئے جہاں اس فلم کی شوٹنگ ہوئی تھی۔ یہ واقعہ سہگل صاحب کی نواسی پرمندر چوپڑا کی زبانی مشہور ہوا۔ انہیں یہ بات آشا رانی نے بتائی تھی جو ان کی نانی اور سہگل صاحب کی بیوی تھیں۔ کندن لال سہگل نے کلکتہ میں ٹائپ رائٹر بنانے والی کمپنی میں سیلز مین کی نوکری بھی کی تھی۔ اس زمانے میں ان کی ملاقات نیو تھیٹر کے بانی BN سرکار سے ہوئی اور انہوں نے سہگل کی آواز کو بہت پسند کیا۔ بعد میں انہیں نیو تھیٹر کے ساتھ بطور گلوکار وابستہ ہونے کی پیشکش کی اور وہ اچھے معاوضے پر ان کے ساتھ کام کرنے لگے۔ نیو تھیٹر میں منجے ہوئے فنکاروں اور موسیقاروں نے سہگل کے فن کو نکھارنے میں مدد دی۔ انہی موسیقاروں کی بنائی ہوئی دھنوں پر سہگل نے وہ نغمے گائے جو ہندوستان بھر میں ان کی پہچان بنے۔ ان میں فلم دیوداس کا یہ نغمہ دکھ کے دن اب بیتت ناہی اور بالم آئے بسو میرے من میں، یا فلم اسٹریٹ سنگر کا یہ گیت بابل مورا نہیر چھوٹل جائے۔ نیو تھیٹر کی فلموں کے لیے انہوں نے اداکاری بھی کی اور رفتہ رفتہ شناخت بنانے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے اس زمانے کی مشہور بنگالی فلم دیوداس میں ایک معمولی کردار ادا کیا تھا اور گانے بھی گائے تھے، لیکن جب یہی فلم ہندی میں بنائی گئی تو کندن لال سہگل نے دیوداس کا مرکزی کردار ادا کیا۔ بعد میں وہ بمبئی چلے گئے اور رنجیت اسٹوڈیو سے وابستہ ہوئے جہاں متعدد کامیاب فلمیں ان کے حصے میں آئیں۔ انہیں غالب سے والہانہ شغف تھا اور غالب کو بہت دل سے گایا۔ سہگل کی آخری فلم پروانہ تھی جو 1947 میں ریلیز ہوئی۔ ہندوستانی فلمی صنعت کے اس مشہور گلوکار نے جلندھر میں اپنا سفر زیست تمام کیا۔ کثرت مے نوشی نے سہگل کو زیادہ عرصہ جینے نہیں دیا۔ وہ 18 جنوری 1947 کو جگر کے عارضے کے سبب ابدی نیند سو گئے۔ وہ زندگی کی محض 42 بہاریں ہی دیکھ سکے، لیکن دل سوز آواز میں ان کے کئی گیتوں نے آج بھی انہیں زندہ کیے رکھا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔